بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قواعد تجوید کی تعریفات کا بحث چل رہا تھا. آج بھی کچھ قواعد کی لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کروں گا. سارے احباب سے گزارش ہے کہ ان تعریفات کو عربی عبارت بمع ترجمہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آج ہم تعریف کریں گے سکتہ کی اور وقف کی. سکتہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ سکتہ کا لغوی معنی ہے السکوت، خاموش رہنا، اور اصطلاحی معنی سکتہ کا یہ ہے قطع الصوت علی الکلمۃ من غیر تنفس بنیت اجراء القراءۃ زمنا اخصر من زمن الوقف. یعنی ایک کلمہ پر تلاوت جاری رکھنے کے نیت سے بغیر سانس توڑے وقف کے زمانے سے کچھ کم زمانہ صرف آواز کا توڑ دینا. جس طرح پہلے بھی یہ بحث گزر چکی ہے کہ سکتہ اور وقف میں کیا فرق ہے. تو سکتہ اور وقف میں دو باتیں برابر ہیں. یعنی اگر وہ حرف متحرک ہے تو اس کو ساکن کر دینا، اور آواز کا توڑ دینا. یہ دو باتیں وقف اور سکتہ میں برابر ہیں. البتہ وقف میں یہ بات ہے کہ وہاں سانس کو بھی توڑنا ہے، لیکن سکتہ میں سانس کو نہیں توڑنا. تو یہ سکتہ اور وقف میں فرق ہے. اور جس طرح پہلے بیان ہو چکا تھا کہ 4 سکتے حفص رحمہ اللہ تعالی کی روایت میں یہ ضروری ہے، اور وہ آیت کریمہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس جگہ سکتہ کرنا چاہیے. تو ان سکتوں کو معنوی سکتے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق معنی سے ہے، کیونکہ علامہ شاطبی کے طریق پر روایت حفص میں صرف معنوی سکتے ہیں، اور وہ یہی 4 سکتے ہیں. اگرچہ حفص رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت میں لفظی سکتے بھی ہے، جس طرح امام حمزہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی قرات میں زیادہ تر لفظی سکتے ہیں. لیکن روایت حفص میں یہ لفظی سکتے بطریق جزری ہے، اور بطریق شاطبی صرف یہی 4 معنوی سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ حضرات جب قرات پڑھیں گے تو آپ کو لفظی سکتے معلوم ہو جائیں گے. اب وقف کا لغوی معنی. تو وقف کا لغوی معنی ہے الکف، رکنا. اور وقف کا اصطلاحی معنی قطع الصوت مع النفس واسکان المتحرک ان کان متحرکا. آواز اور سانس کو توڑ دینا، اور کلمہ کے آخر اگر متحرک ہو تو اس کو ساکن کر دینا. یہ وقف کا اصطلاحی معنی ہے، اور پہلے بھی اس کا بیان گزر چکا تھا. احباب سے گزارش ہے کہ ان تعریفات کو بار بار سن کر اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. یہ تلخیص التجوید کا آخری سبق تھا. الحمدللہ تلخیص التجوید اختتام کو پہنچی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه
سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ سارے احباب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہماری اس ٹوٹے پھوٹے محنت کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین تلخیص التجوید کے جتنے بھی قواعد اول سے لے کر آخر تک ہم نے پڑھائے ہیں اور طلباء نے سیکھ لیے ہیں، یا اللہ تجوید کے ہر قاعدے کو اپنی دربار میں قبول فرما، اور اس درس و تدریس کے دوران ہم سے جو غلطیاں اور کمزوریاں قواعد کے لحاظ سے اور تلاوت کے لحاظ سے یا عمل اور نیت کے لحاظ سے ہوئی ہیں، اللہ ان سب کو اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما، اور اللہ کریم ہماری اس ساری درس و تدریس کا اجر و ثواب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، اور سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے ائمہ کرام جس کی وجہ سے قرآن کریم کی تمام قرأتیں ہم تک محفوظ پہنچی، ان سب کی حق میں اللہ جل شانہ اس درس و تدریس کا اجر و ثواب قبول فرما، اور ہمارے تمام اساتذہ کرام قاعدے سے لے کر ناظرہ، حفظ اور تجوید اور قرأت عشرہ تک، اور درس نظامی سے لے کر دور حدیث تک جتنے بھی ہمارے شیوخ ہیں، ان سب کی حق میں اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب قبول فرما، اور خصوصاً ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری فیض الرحمن علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جس کی انتہائی شفقت اور محبت اور ان کی علوم قرات کی عظیم خدمت کی وجہ سے ہم جیسے نااہل بھی تجوید قرات اور درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہوئے، ان کے حق میں خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ جل شانہ استاد محترم کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان کا مبارک سایہ ہماری سروں پر عرص دراز تک قائم و دائم رکھے، اور ہمارا عظیم ادارہ مرکزی دار القراء اور اس کے فیوزات کو تا قیامت جاری و ساری رکھیں، اور ہماری اس درس و تدریس کا اجر و ثواب ہمارے والدین کے حق میں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور ان کے قبور کو منور فرمائے، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی گروپ کے اساتذہ کرام ہیں، جس میں الشیخ واجد علی المصباح، الشیخ عبد الماجد احمد، الشیخ محمد خباب صاحب، اور خصوصاً ہمارے اس سلسلہ کو چلانے والا قاری فہد شاجی صاحب، ان سارے دوستوں کی زندگی اور صحت میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے کہ آج کل کی حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے، اللہ مزید توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمارے گروپ کے جتنے بھی احباب تجوید و قرات کو سیکھنے والے ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمارے تمام طلباء کرام کو یہ مبارک علم حاصل کرنے کے لیے صحت اور فراغت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام عالم کے مساجد اور مدارس اور ان کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اور ان کی ضروریات کو اپنی در سے پورا فرما، اور آج کل جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو خصوصاً اور پوری انسانیت کو عموماً اس سے حفاظت فرما، اللہ کریم ہماری صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے جتنے بھی بیمار حضرات ہیں، مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بچوں میں، ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ہمارے ملک پاکستان کو ہر قسم اسلام دشمن قوتوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت، اور قرآن کریم کی تلاوت کی محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی محبت،
اور اپنی رضا دنیا و آخرت میں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.